یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے 2 کنگز چیپٹر 12 کو آج سیکھنا شروع کریں گے، دوسری سلاطین کی کتاب اور اس کا 12واں باب۔ ہم خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ کس طرح عتلیہ جو کہ ایزبل اور اخیب کی بیٹی تھی، جو کہ یہودا کی بادشاہت میں سرایت کر گئی تھی، ان کے گھرانے میں شادی کر کے آ گئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو جب اخزیہ کو مارا جاتا ہے یاہو کی جانب سے، یاہو وہ شخص تھا جس کو خداوند تعالیٰ نے یہ مشن دیا تھا کہ وہ اخیب کے گھرانے کو کمپلیٹلی وائپ آؤٹ کرے، اور اس نے اسرائیل میں سے ایسا کر دیا اور یہودا کے بادشاہ کو بھی، اخزیہ کو بھی مار دیا۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عتلیہ جس میں اتھارٹیٹیونیس کی، جس میں اپنے آپ کو کنٹرول اور پاور میں رکھنے کی جو بری روح تھی ایزبیل کی جانب سے، اس کنٹرول اور پاور اور اتھارٹی کو برے طریقے سے استعمال کرنے کی روح تھی اس نے اپنے بیٹے کے تمام بھائیوں کو، بچوں کو مار دیا، ماں سوا یہواس کے جس کو بچا لیا جاتا ہے یہو یدا اور یہو سبا کی ملی بھگت سے۔ اور پھر ہم وہ سارا پروسیجر دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور سیکھا کہ کس طرح یہواس کو جب وہ 7 برس کا ہے بادشاہ بنانے کے لیے، اس کو کورونیشن کرنے کے لیے یہو یدا اور یہو سبا لے کر آتے ہیں، کس طرح وہ سول لیڈرشپ کو، کس طرح وہ ملٹری لیڈرشپ کو، کس طرح وہ اسپرچول لیڈرشپ کو اکٹھا کرتے ہیں، اور عتلیہ اور اس کے حواری جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ عزیزو، جب ہم اس باب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی پہلی کچھ آیات اس طرح سے ہیں: اور جب یہواس سلطنت کرنے لگا تو 7 برس کا تھا، اور یاہو کے 7ویں برس یہواس بادشاہ ہوا، اور اس نے یروشلم میں 40 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زیبا تھا جو بیر سبا کی تھی۔ اور یہواس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا، وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ عزیزو، یہاں پر ہم بہت اہم چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم پہلی ہی آیت میں اس بات کو نوٹس کر رہے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے بادشاہتوں کے بتانے کا، وہ بڑا فیملیئر ہے، وہ بڑا سادہ ہے، اس حوالے سے کہ اس بادشاہ کو جو یہودا میں آتا ہے یا اس بادشاہ کو جو اسرائیل میں پیرالل بیٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بادشاہت کے ساتھ جو ہے اس کی دور حکومت، اس کا رین ٹائم جو ہے وہ میپ کیا جاتا ہے، وہ میجر کیا جاتا ہے، وہ ناپا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سال یاہو کو اسرائیل میں یعنی ناردرن کنگڈم میں بادشاہی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور 7واں سال ہے یہواس کا۔ 7 اور 7 پر غور اس لیے ہے، زور اس لیے ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، 7 کا نمبر خداوند کی طرف سے ہے، ڈیوائن ہے، اور یہاں پر ہمیں خداوند کا جو کنٹرول اور اتھارٹی ہے، جو اس کے بگر پلان کی بات چیت ہے، وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت اہم لنک دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شخص کی ماں کے حوالے سے، والدہ کے حوالے سے کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ وہ یہودا کی تھی۔ بیر سبا کا جو علاقہ ہے وہ یہودا کا علاقہ ہے۔ تو اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ کوئی غیر ملکی نہیں تھی، وہ کوئی عتلیہ والا کنیکشن نہیں تھا، یعنی اخیب اور ایزبل کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ تو یہاں پر ہمیں بڑا کلیئرلی ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ بادشاہ ہو، وہ داؤد کے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اور اس کا یہ حق تھا۔ اور پھر ہم بہت ہی اہم اور ضروری بات دیکھتے ہیں۔ کل کا جو میرا پروگرام تھا، میں نے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ ہمیں خداوند کے کلام میں سے 11ویں باب میں سے دوسرے سلاطین کے 2 کنگز چیپٹر 11 میں سے ایک واضح چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہواس کو لاویوں نے پالا 7 سال تک، اور یہاں پر اس پر جو امپیکٹ ہے، اس پر جو اثر ہے اس کی تعلیم و تربیت کا، جو کہ
یہویدا سردار کاہن نے کی ہوئی ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی گائیڈنس کرتا ہے. تو یہ خاص طور پر لکھا ہے کہ جب تک یہویدا زندہ رہا، بادشاہ یہو آس جو ہے اس کی گائیڈنس کی وجہ سے، اس کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ٹھیک راہ پر چلا، خداوند کے کلام کی راہ پر چلا، جو کہ اچھی بات تھی، جو کہ اعلیٰ بات تھی، جو کہ قوم کے لیے اور خاص طور پر داؤد کے گھرانے کے لیے برکت کی بات تھی. ایک سوال ایک بہت ہی اچھے بھائی نے، ایک اچھے بائبل اسٹوڈنٹ نے پوچھا، جس کو میں آپ سبوں کے لیے بتاتا چلوں اور پھر اس کا جواب بھی آپ سبوں کے ساتھ شیئر کر لوں. کیونکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ سردار کاہن نے اچھا کام کیا کہ اس نے داؤد کے گھرانے کے ایک چشم و چراغ کو بادشاہ بنا دیا، لیکن وہ تو لڑکا ابھی بار مtzvah کی ایج میں بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ کنفرمیشن کی ایج میں بھی نہیں تھا. وہ 12 سال کا ہوتا تو پھر تو اچھی بات ہوتی. اور یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے. تو عزیزو، یہاں پر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ کلام کے حوالے سے میں نے غالباً پہلے بتائی اور سکھائی ہوئی ہے. دا پرنسپل آف اچیونگ گریٹر گڈ، یعنی بھلائی کے لیے ہمیں کئی دفعہ پر ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہر خانے کو ٹک نہیں کر سکتے. یواس کو اگر 12 سال تک ویٹ کرایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ مزید کئی برائیاں معاشرے میں اور خاص طور پر لوگوں کے حوالے سے کر بیٹھتی. سو یہویدا نے یہ مناسب جانا کہ بے شک وہ لڑکا چھوٹا ہے، بے شک وہ لڑکا کم عمر ہے، بے شک وہ بھی پوری طرح توریت کو، کلام کو سمجھ نہیں سکتا، تو بھی جہاں تک ممکن تھا اس کی پرورش کر کے اس نے یہ قدم اٹھایا تاکہ عدلیہ سے، برائی سے نجات ہو سکے. سو عزیزو، ہم نے بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ کئی دفعہ ہر بات شاید ٹھیک نہ ہو سکے ہم جو فیصلہ کریں، لیکن اگر ہم برائی کو، بڑی برائی کو ختم کر رہے ہیں اور چھوٹی اچھائی، کہیں چھوٹی اچھائی بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چھوٹی اچھائی کو بڑی برائی پر ترجیح دینی ہے. اس بات کا انتظار نہیں کرنا، ویٹ نہیں کرنا کہ جب تک ہم کوئی بہت ہی اچھا کام کر لیں گے تب تک ہم برائی کو ایسے ہی چلتے رہنے دیں. نہیں، یہ ہماری زندگیوں میں یہ پرنسپل ہم یوز کر سکتے ہیں. ہم جہاں پر ہم اپنے ملکوں میں، معاشروں میں، اپنے کلچرز میں، اپنی روایات میں، اپنے خاندانوں میں کوئی برا کام ہوتا دیکھیں تو اس بات کو یہ کہہ کر ٹال نہ دیں کہ جی اس طرح ہی چل رہا ہے، میرے اچھا کام کر لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا. نہیں عزیزو، ہم نے اپنی ذات تک، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں چھوٹا سا کوئی بھی اچھا کام ضرور کرنا ہے تاکہ ہم برائی کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اور یہویدا نے ایسا ہی کیا اور اس بات کے لیے خداوند نے اس کو اچھے طور پر برکت اور سلامتی اور عزت اور سرفرازی بخشی. سو ہمیں اپنی زندگیوں میں منجمد رہنے کی، فروزن رہنے کی کہ یہ اس کام کا، اچھے کام کا کیا فائدہ ہوگا، اور کوئی ہم ڈیسیجن نہ بنائیں، کوئی ہم فیصلہ نہ کریں. اس سچویشن سے، اس پیسو سچویشن سے ہمیں بچنا ہے. اور خداوند کے کلام کی واقفیت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، خداوند کے کلام کو جو ہم سیکھتے ہیں، تو ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے خاندانوں کی زندگیوں میں بھی. عزیزو، صرف یہ کہہ کر کلام سن لینا کہ بہت اچھا کلام تھا، یا یہ کہہ کر کلام کو پڑھ لینا کہ بہت اچھا کلام تھا، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے جب تک ہم اسے اپنی زندگیوں میں، اپنی پریکٹیکل لائفز میں قابل قبول اور قابل عمل نہ بنائیں، اس کو اپلائی نہ کریں. اور جب ہم اسے اپلائی کریں گے عزیزو، تب ہی وہ حقیقتاً ہمارے لیے پھلدار کلام ہوگا، ہمارے لیے فروٹفل ورڈ آف گاڈ ہوگا. اب ایک اور اہم پرنسپل، ایک اور اہم ماڈل ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں، اور پہلی کچھ آیات ہی ہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ یہاں سے ہی ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا، ہمارے لیے برکت پانے کا سامان میسر کیا ہے خداوند کی پاک روح نے. جہاں پر لکھا ہے کہ یہواس نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہویدا کاہن اس کی تعلیم اور تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس حوالے سے عزیزو ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو کھولنے کی اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں یہواس کی طرح،
جس طرح اس نے کوشش کی کہ خداوند کے کلام میں آگے بڑھے اور نیک کام کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو برائیاں پہلے سے موجود ہیں اس نے ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسے اونچے مقاموں پر باماز پر بخور جلانا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو پرانی روایات، جو غلط روایات، جو انسانی ٹریڈیشنز ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ہم ان کو چیلنج نہ کریں، ہم ان کو دور نہ کریں، ہم کہیں ہم خود تو اچھا کام کر رہے ہیں نا، تو جو چل رہا ہے اس کو چلتا رہنے دیں۔ جو ایک چرچ میں ایک چیز لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کلام سے اگینسٹ ہی کیوں نہیں ہے، چرچ کی خدا نخواستہ ہر بات کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن وہ باتیں، وہ روایتیں جو انسانوں نے بنائی ہیں، جو کہ خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہیں، منافی ہیں، اس کو رد کرتی ہیں، اس کو چھوٹا کرتی ہیں، ان روایات کو ہم یہ کہہ کر چلنے دیں کہ بھائی چل رہا ہے، پہلے سے چل رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، تو عزیزو یہ اپروچ غلط ہے، اور اس اپروچ کو یہاں پر یہوآس نے رکھا جو کہ ٹھیک اپروچ نہیں تھی، ٹھیک فارمولا نہیں تھا زندگی گزارنے کا، اور خاص طور پر لیڈرشپ میں رہتے ہوئے یہوآس نے اس چیز کو چیلنج نہیں کیا، بدلا نہیں، جو کہ اس کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی پستی کا، زوال کا سبب بنتا ہے۔ اگر تو ہمارے سننے کے کان ہیں، جیسے خداوند یسوع المسیح اپنی زمینی خدمت میں لوگوں سے کہتے تھے، جس کے کان ہیں وہ سن لے، یعنی جو سننا چاہتا ہے وہ اس طرح سنے کہ وہ اس کے دل میں بھی رہے اور وہ اس پر عمل بھی کرے۔ تو عزیزو، آج میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں، یہوآس کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن اس سبق کو تفصیل سے سکھانے سمجھانے سے پہلے میں یہی کہوں گا، اگر ہمارے سننے کے کان ہیں تو واقعی یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے، خداوند یسوع المسیح کے نام کا ٹائٹل اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے، اگر ہم خداوند کی پاک روح سے معمور ہوتے جا رہے ہیں اور خداوند کے کلام کی برکات کو حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان تمام برائیوں کو، ان تمام غلط باتوں کو جو کہ اس سے پہلے مسیحت میں اور خاص طور پر ہمارے خاندانوں میں، ہماری روایتوں میں گھس چکی ہیں، ان کو بھی رد کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں روحانی طور پر اور پرانی بری چیزوں کو ترک نہیں کر رہے، تو پھر ہم حقیقت میں کچھ اچیو نہیں کر رہے، کیونکہ جو ہم گین کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ان بری چیزوں کی وجہ سے لاس بھی ہو رہا ہے۔ مثال ہم ابھی ریسنٹ دے سکتے ہیں، ابھی ہم نے 9ویں اور 10ویں باب میں یاہو کے حوالے سے پڑھا ہے، اور ابھی مزید بھی پڑھیں گے، جو کہ اسرائیل میں، جو کہ 10 قبیلوں کی مملکت میں، ناردرن کنگڈم میں بادشاہ ہے، خداوند نے اس کو یہ برکت دی ہے کہ تو اخیب اور ایزبل کے خاندان کو ختم کرے گا اور میں تجھے بادشاہ بناؤں گا۔ اور اس نے نہ صرف اخیب اور ایزبل کے خاندان کو ختم کیا، بلکہ اس نے بال کی جو پوجا کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی مارا، بال کی پوجا کو ختم کیا، بہت اچھا کام کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ گولڈن کاف کی، جو کہ بیت ایل اور دان میں تھا، یعنی ان سونے کے بچڑوں کی جو کہ بیت ایل اور دان میں تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، جن کو یربام نے یہوہ کا نام دیا ہوا تھا، اس پریکٹس کو اس نے نہیں روکا، اس روایت کو اس نے نہیں روکا، اس کو ویسے ہی چلنے دیا۔ تو عزیزو، یہ بات کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی گھڑی ہوئی، تراشی ہوئی مورت کو خدا کا نام دینا، یہوہ کا نام دینا غلط بات ہے، کلام کہتا ہے۔ لیکن کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے چرچز، خاندانوں کی زندگیوں میں ایسی باتیں، ایسی روایتیں موجود ہیں؟ میں اس سوال کو آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ اسی طرح جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہوآس کے حوالے سے، کہ اس نے بالکل ٹیمپل کا، لیویٹیکل پریسٹ ہوڈ کا، یعنی کہانت کا اور خداوند کے مقدس کا احترام کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اجازت دی کہ وہ ایسا کام کریں جو خداوند کی توریت میں، خداوند کے آئین احکام میں، کلام میں ممنوع ہے، یعنی ان جگہوں پر سیکریفائسز کریں، قربانیاں کریں جو کہ الاؤڈ نہیں ہیں، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات بھی بری ہے، اور اس کو برا کہتے ہوئے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا۔ آج کا کلام اتنا ہی ہے، ہم سبوں نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ بے شک ہم کلام میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور خداوند آپ کو اس میں اور آگے لے کر جائے۔ میں خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر گزار ہوں اور نہایت خوش ہوں آپ سبوں کی زندگیوں کے لیے۔ لیکن اگر ہمیں اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں،
اپنی فیملیز اور چرچز اور فیلوشپس میں کچھ ایسی برائیاں، کچھ ایسی روایتیں نظر آتی ہیں جو کہ صرف روایتیں ہیں، جو کہ انسانوں نے بنائی ہیں، جو کہ خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہیں، اس کے منافی ہیں، اس کو رد کرتی ہیں۔ تو عزیزو، اس بات کے حوالے سے ہم نے خداوند سے دعا کرنی ہے، اپنے لیڈران سے بات کرنی ہے اور اس بات کو چیلنج کرنا ہے کہ ہم خداوند کے علاوہ، خداوند کے کلام کے علاوہ انسانی روایتوں سے، انسانی سوچوں سے بچ کے رہیں، ان کو رد کریں، ان کو کینسل کریں اور اپنے خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص اور مقدس کریں، اس لیے کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے اور ہم نے بھی پاک ہونا ہے۔